آپ کے جو قریبی قریشی ہیں نا بڑے بڑے، ان کو دعوت دو، ان کو دعوت دے کر بتاؤ۔ اب ان کو دعوت دی گئی۔ اب رواج کیا ہے کہ نجم الحسن صاحب اگر تبرک دے رہے ہیں کوئی چیز تو یہ مجلس جب ختم ہوگی تب دیتے ہیں۔ رواج ہے ہمارے ہاں کہ پروگرام ختم ہوتا ہے تب تبرک، لیکن رسول اللہ نے کیا انتظام کیا؟ تبرک پہلے دیا، بات بعد میں کی، پروگرام بعد میں کیا۔ اور تبرک بھی کیا کیا؟ بکرا ذبح کیا، بکرا ایک ذبح کیا، اور 40 کھانے والے، وہ پنجاب کے لوگ نہیں تھے کہ ایک ایک بوٹی کھا رہے، وہ تو آدھا آدھا بکرا کھا جاتے ہیں، تو ان کو کھانا کھلانا ہے، عربوں کو کھانا کھلانا ہے، قریشیوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک بوٹی بھی کافی ہوتی ہے، 2 بوٹیاں ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو کھانے والے ہیں۔ ایک بکرا ذبح کیا، لیکن خصوصیت کیا ہے کہ دیگ پر یہ پیر صاحب نہیں بیٹھے یا نجم الحسن صاحب نہیں بیٹھے، بلکہ دیگ پر انبیاء کا سردار خود بیٹھا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، کتنا متبرک تبرک ہے کہ دیگ پر خود انبیاء کا سردار بیٹھا ہے، اور تقسیم کرنے والا میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، تقسیم کرنے کے لیے مولا کائنات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ برکت پڑ گئی ایک بکری میں۔ 40 آدمیوں نے کھا لیا، بکری پھر بھی اسی طرح موجود رہی۔ تو ابو لہب شرارت پسند آدمی تھا، چچا تھا حضور کا، اس نے کہا ابو طالب میاں ماشاءاللہ آپ کے بھتیجا نے آج بڑا جادو دکھایا ہے، یہ کہا اور ہنس کر چلے گئے۔ تبرک کھا لیا، بات نہیں سنے، لیکن حضور نے یہ نہیں کیا اب ایک دفعہ تبرک میرا خراب ہو گیا پھر میں نہیں دینا، دوبارہ انتظام کیا 2-4 دن ٹھہر کر، پھر اسی طرح دیگ پر حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد تقسیم کرنے والے مولا کائنات حلال مشاکل ہے۔ جب یہ کھا چکے تو رسول اللہ نے فرمایا بتاؤ، اس کو کہتے ہیں ریفرنڈم، عربی میں کہتے ہیں استصواب، کہ میں نے 40 سالہ زندگی آپ کے ہاں کیسے گزاری ہے۔ بگڑے ہوئے لوگ، غلط کار لوگ، عشق و معشوقی میں پلٹے ہوئے لوگ، زناکار لوگ، شرابی لوگ، ہر قسم کا عیب پایا جاتا تھا، سب نے کہا جی آپ سچے بھی تھے، امین بھی تھے۔ استصواب کرانے کے بعد یہ کہا اگر میں آپ کو خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے مانو گے؟ کہنے لگا آپ تو سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ فرمایا میں آپ کو آج خبر دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ کہنا چاہیے محمد الرسول اللہ۔ تو توجہ ہے آپ کی کہ 3 سال پہلے صرف کہا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اور 3-3.5 سال کے بعد محمد رسول اللہ آیا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے رسول اعظم نے ایک اعلان کیا کہ میں رسول بن کر آیا ہوں، جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، وزیر ہوگا، وسیع، یہ 3 لفظ ہیں جو روایات میں موجود ہیں، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وزیر ہوگا، وسیع ہوگا۔ 40 آدمی میں سے صرف ایک 13 سالہ بچہ جس کا نام مولا کائنات ہے وہ اٹھے اور کہنے لگے میں حاضر ہوں۔ پھر دوبارہ اعلان کیا، 40 میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا، پھر وہ اٹھے کہ میں حاضر ہوں۔ تیسری دفعہ اعلان کیا، پھر کہنے لگے میں حاضر ہوں۔ تو ابو لہب مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا ابو طالب پہلے بھتیجے کی بات مانتے تھے، اب آپ کا بیٹا بھی آگے آ گیا ہے، اس کی بات مانیں۔ تھوڑی سی توجہ کریں، غور و فکر کریں۔ رسول اعظم علی ابن ابی طالب کو جس کی عمر 13 سال ہے کوئی عہدہ نہیں دے رہے، عہدے کا وعدہ کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ مدد کرو، میری مدد کرو، میں آپ کو خلیفہ بناؤں گا، وزیر بناؤں گا، وسیع بناؤں گا۔ توجہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ وعدہ کر رہے ہیں۔
کون وعدہ کر رہا ہے؟ انبیاء کا سردار. لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی ابن ابی طالب اتنا علم رکھتے تھے 13 سال کی عمر میں کہ انہیں یقین کامل تھا کہ رسول اعظم نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ یقیناً پورا ہوگا. مجھے یہ بتاؤ کیا علم کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ وعدہ کیا جا رہا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں رسول اللہ کے پاس. چند صحابہ ہیں، ان کو بھی مار پڑ رہی ہے، کسی پر ریت ڈالی جا رہی ہے، کسی کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں، کسی کو ٹھڈے مارے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. لیکن وعدے پر ان کو اتنا اعتماد تھا کہ وہ اس وعدے کو انہوں نے سچا سمجھا اور کہنے لگا کہ میں ہر صورت میں. اور رسول اللہ کو اپنے 13 سالہ بھائی پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ یقین کر گئے کہ جو کچھ علی نے کہا ہے وہ سچ کر کے دکھائیں گے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ قرآن مجید سن رہے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ تو لچھے دار تقریر سنتا ہے، لیکن آپ قرآن مجید سن رہے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی، میں آپ کا شکر گزار ہوں. لیکن میری عمر اب کافی ہو گئی ہے، چراغ شہری ہوں، اسی واسطے میں تقریباً 35-40 سال سے اگر کہیں کی خطاب کرتا بھی ہوں تو قرآن مجید ہی سے کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب صرف تھوڑے سے وقت میں دیکھنا ہے کہ علی نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. سب سے پہلا مرحلہ آیا ہجرت کا. میں ہجرت کا پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا. ہجرت کا مرحلہ آیا، رسول اللہ نے فرمایا یا علی میرے بستر پر سو جاؤ. یہ نہیں پوچھا میری جان بچ جائے گی یا نہیں. پتہ ہے کفار نے حملہ کرنا ہے، 40 کفار ارد گرد جمع ہوں گے اور انہوں نے حملہ کرنا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ میری جان بچ جائے گی یا نہیں. فرمایا یا رسول اللہ آپ محفوظ رہیں گے؟ تو جب رسول اللہ نے کہا ہاں، فرمایا میں حاضر ہوں. بستر پر سو گئے. تھوڑی سی توجہ کریں، رسول اللہ سنگل پسلی تھے، پتلے تھے، قد بھی ان کا تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، بہت اونچا نہیں تھا لیکن نکلا ہوا تھا. علی ابن ابی طالب کا پیٹ بھی نسبتاً بڑا تھا اور وہ تھوڑے سے لہیم شہین تھے. بدن میں کافی فرق تھا. لیکن کیا کہنا عظمت علی ابن ابی طالب کا کہ جب وہ بستر پر سوئے ہیں اور رسول اللہ کی چادر لے کر سوئے ہیں، ہو بہو محمد معلوم ہو. اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے کہ نبی کا لباس امام کو مکمل طور پر پورا آئے گا، بدن کو نہیں دیکھا جائے گا. امام کا لباس امام کو مکمل طور پر پورا آئے گا. 40 بڑے بڑے لوگ مختلف قبیلوں کے سربراہ تلواریں لیے دیواروں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن علی آرام سے سو رہے ہیں. کسی نے پوچھا یا علی نیند آ گئی تھی؟ کہنے لگے ایک ہی رات تو سونے کے لیے ملی تھی، میں تو ایسا سویا ہوں کہ پہلو تک نہیں بدلا. اور جس وقت اٹھے ہیں لوگوں نے دیکھا ہے، آ کے پوچھتے ہیں محمد کہاں گئے؟ اسی تند و تیز لہجے میں جواب دیا میرے سپرد کر گئے تھے. اندازہ لگا ایک طرف 40 ہے، ایک طرف 13 سال کا علی ہے کہ میرے سپرد کر گئے تھے. اور پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ ہماری امانتیں تھیں ان کا کیا بنا؟ اب رسول اللہ یہ نہیں کہا کہ میرے سپرد کر گئے تھے، کہا حاضر. یہ کیوں ہوا؟ تھوڑا سا سوچیں، کیا ہو نہیں سکتا تھا رسول اللہ جب جا رہے تھے ایک کمیٹی بنائے جاتے بڑے بڑے لوگوں کی، بوڑھے لوگوں کی، کیا میری امانتیں ادا کرتے؟ لیکن نہیں، کمیٹی وہ کام نہیں کر سکتی تھی جو علی ابن ابی طالب نے اکیلے کام کیا. آج کل کا زمانہ تو آپ دیکھتے ہیں نا، اگر ایک آدمی کسی کے پاس 1 روپیہ رکھتا ہے تو 0 بڑھا دینا تو کوئی مسئلہ نہیں، 1 0 لگا دیتا، یہ میں نے 100 روپیہ دیا تھا.
ایک تولہ رکھا ہے، زیرو بڑھا دیا جی میں نے 10 تولے، ہے نا آج کل اسی طرح، پرانے زمانے میں بھی یہی حال تھا، جس نے 1 تولہ دیا تھا وہ کہتا ہے میں نے تو 10 تولے دیے تھے، جس نے 100 درہم دیا تھا وہ کہتا ہے میں نے تو 1000 درہم دیا تھا۔ اب ایسی صورت میں کیا ہوگا، کس طرح ادا کرے؟ کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا تھا کہ صحیح زیادہ دیتا ہے تو لوگ کہیں گے بھولا ٹبر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ہم نے جتنا کہا دے دیا، پھر بھی اشکال تھا یا نہیں؟ اگر زیادہ دیتے، کم دیتے تو لوگ اشکال کرتے، اب صحیح دینا تھا۔ تو علی ابن ابی طالب نے کیا کہا، یہ امانتیں آپ کی پڑی ہوئی ہیں، میں ہر امانت سے پوچھتا ہوں کہ تو کس کی ہے۔ امانت بولتی جائے گی میں دے، کیا اس طرح کوئی اور ادا کر سکتا تھا؟ یہ پہلا مرحلہ مدد کا۔ اب رسول اللہ چلے گئے مدینہ سے باہر، مسجد قباء آج بھی موجود ہے، اس مسجد قباء کے قریب ڈیرا لگایا، اس مسجد میں نماز بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور علی کی انتظار ہو رہی ہے۔ سنی شیعہ کتب میں کہیں ہے 3 دن کے بعد، کہیں ہے 7 دن کے بعد، کہیں ہے 9 دن کے بعد علی فواتم کو، یعنی ان بیویوں کو لے کر آئے تھے، ان میں 3 فاطمہ تھی، ایک رسول اللہ کی بیٹی بھی ہیں، ان کی والدہ بھی ہیں، اور بھی ایک تھی، اور بھی عورتیں تھیں، ان کو لے کر آئے ہیں، اکیلے آ رہے ہیں، راستہ کیسا گزرا، حملہ کرنے والے ہیں، پرواہ کسی کی نہیں کی۔ جب تک وہ تشریف نہیں لائے اس وقت تک اللہ کے رسول مدینہ میں داخل نہیں ہوئے۔ تو گویا علی کی عظمت کہ انبیاء کا سردار مدینہ کے قریب انتظار کر رہا ہے کہ علی آ جائیں پھر میں مدینہ میں داخل ہوں۔ کیوں؟ یہ ہے ہجرت۔ اگر علی ابن ابی طالب یہ مدینہ میں چلے جاتے تو ہجرت میں علی ابن ابی طالب سبقت کرنے والے نہ ہوتے، بلکہ فلاں پہلے ہجرت کر کے آئے تھے، یہ اتنے دنوں کے بعد آئے، ان کا درجہ کم ہو جاتا نا۔ اللہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میرے علی کا درجہ کم ہو، لذا فرمایا انتظار کرو۔ جب وہ آئے تب رسول اعظم مدینہ میں داخل ہوئے تاکہ ایک ہی وقت میں رسول اللہ کی بھی اور علی کی بھی ہجرت ہو۔ اب ہجرت ہو گئی، پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی۔ کیوں؟ تاکہ GHQ علیحدہ نہ ہو، وزیر اعظم ہاؤس علیحدہ نہ ہو، پریزیڈنٹ ہاؤس علیحدہ نہ ہو، بلکہ ایک ہی مسجد مرکز ہو اسلام کا۔ وزیر خارجہ بننا ہے تو اسی میں رہے، وزیر داخلہ ہے وہیں کام کرے، کسی وفد سے ملنا ہے وہاں ملے، اگر کوئی انسان نے فوج کو بھیجنا ہے تو مسجد سے کیا جائے، کسی کی مدد کرنی ہے مسجد سے کیا جائے، بیت المال تقسیم کرنا ہے۔ جب تک مسجد مرکز رہی مسلمان 700 سال تک حکومت کرتے رہے۔ جب انہوں نے اپنے اپنے محل بنا لیے اس کے بعد مسلمان ذلت کی نشانی میں اب اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ ذلت سے نکل نہیں سکتے۔ دوسرا کام کیا کیا؟ اخوت۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا، لیکن حضرت ابو بکر حضرت عمر صاحب کو اب درمیان میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، دونوں مہاجر ہیں، باقی ایک انصاری ایک مہاجر۔ اور کس قدر عظمت کے مالک تھے انصاری، جس انصاری کو مہاجر کا بھائی بنایا گیا اس نے اپنا پورا مال تقسیم کر کے آدھا مہاجر کو دے دیا تاکہ یہ میرے برابر رہ سکے اور اچھی طرح کام کر سکے۔ علی رہ گئے، کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو کسی نے کہا یا علی آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا، تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو امانت علی نے ادا کی، یہ پہلی مدد۔ فواتن کو لے کر آئے، دوسری مدد۔ مسجد میں بھی حصہ لیا، تیسری مدد۔ اب اخوت ہوئی تو علی بن گئے رسول اللہ کے بھائی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اسلامی حکومت جب قائم ہو گئی ہے تو مسلمانوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ بدر کی جنگ ہوئی، ڈھیر سارا پیسہ آیا، احد کی جنگ ہوئی، ڈھیر سارا آیا۔ خیبر میں تو اتنا زیادہ ملا کہ مسلمانوں کے 100 اونٹ ہو گئے،
ہزار بکریاں ہو گئی، سارا سب کچھ ہو گیا، ہر کسی کا گھر باقاعدہ بھر جاتا رہا۔ علی وہ تھے جو کچھ ملتا تھا تقسیم کر کے گھر میں خالی ہاتھ آ جاتے تھے۔ ان تمام جنگوں میں کیا ہوا، میں جنگوں کی تفصیل نہیں پڑھنا چاہتا، ان تمام جنگوں میں کیا ہوا، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں مولا کائنات کو گولڈ میڈل نہ دیا گیا ہو۔ آج بھی نشان حیدر ہے نا، وہ تو خود حیدر تھے۔ آج بھی جو کامیاب ہوتا ہے ہمارے فوج کا کوئی جوان، اس کو نشان حیدر دیتے ہیں، وہ تو خود تھے۔ لذا کسی جنگ میں کہا گیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں ہے دنیا میں مگر علی، تلوار نہیں ہے مگر ذوالفقار۔ کسی نے کہا گیا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کفر کل کے مقابلے میں ایمان کل جا رہا ہے۔ کسی میں کہا گیا اس کو جھنڈا دوں گا جو کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، اور وہ فتح کر کے۔ یہ سارے کے سارے تمغے ملے، لذا کہا جا سکتا ہے کہ ہر جنگ میں علمدار علی، ہیرو علی، جنگ کا فتح کرنے والا علی، دوسرے لوگ بھی ساتھ تھے لیکن سب کچھ کرنے والے علی تھے۔ ہر معاملے میں رسول اللہ کی مدد کر کے دعوت ذوالعشیرہ والا وعدہ ایسا پورا کر دیا کہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ صد در صد دعویٰ پورا کرنے والا، وعدہ پورا کرنے والا کون ہے دنیا میں؟ علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب مدینہ کی زندگی میں اہل بیت کو پہلا تمغہ ملا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ ابھی پتہ تو نہیں نا کہ اہل بیت کون ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کوئی پتہ نہیں کہ اہل بیت کون ہے، کیونکہ مسلمان تو کہتے ہیں امہات المومنین بھی اہل بیت میں داخل ہیں اور صحابہ کرام بھی داخل ہیں۔ پھر رسول اللہ نے کیا کام کیا؟ اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، ایک چادر کا گھر بنایا۔ حدیثی قصہ میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا، صرف مختصر سا بیان کروں گا۔ چادر کا گھر بنایا، اس میں سب سے پہلے حسن آ گئے، پھر حسین آ گئے، پھر فاطمہ آ گئے، علی آ گئے، پھر فاطمہ آ گئے۔ ہر طرف سے چادر کو بند کرنے کے بعد ایک ہاتھ نکالا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ یہ کیوں کہا ہے؟ حضرت نوح بیچارے نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی کہ میری اہل بیت ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں تیرا اہل بیت نہیں ہے، وہ فاسق فاجر ہے۔ یہاں پہلے وہ کہہ رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور پھر کیا ہوا؟ اس وقت ایک لفظ ہے، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کریں۔ حدیث کے صاحب ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے فلما اجتمعنا، ایک لفظ ہوتا ہے فلما اکتملنا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ فلما اجتمعنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ لوگ ہیں، علیحدہ علیحدہ آپ کا گھر ہے، آپ آئے ہیں یہاں بیٹھ گئے ہیں، دوسرے یہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمعیت۔ کہ آپ کیا کو ہو گئے؟ جمع ہو گئے، توجہ ہے نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمعیت۔ جب یہ اہل بیت چادر میں جمع ہو گئے تو حدیث کے سامنے فلما اجتمعنا نہیں ہے، تاکہ جیسے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اس طرح جمع کہا جائے، بلکہ کیا کہا ہے؟ فلما اکتملنا جمیعا، جب ہم سب کے سب کامل ہو گئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جمع ہونا ہوتا ہے افراد مختلف جمع ہو جائیں۔ کمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ کا نور ہے جس کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ پھر فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ میری طرف دیکھیں نا، میری طرف دیکھیں، ایک نور سے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ علی اسی نور کا حصہ ہیں جس نور کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ حسن بھی اسی کا حصہ ہے، حسین بھی اسی کا حصہ ہے، فاطمہ بھی اسی کا حصہ ہے،
جب فلمک تمنا جمع کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ اکیلے تھے تو نور کامل نہیں تھا، فاطمہ ساتھ تھی، نور کامل نہیں ہوا، حسن حسین آئے تب بھی نور کامل نہیں ہوا، جب علی آ گئے تب نور کامل ہوا ہے۔ ایک ہی نور کے یہ سارے کے سارے ٹکڑے ہیں، اور اہل بیت وہی ہوں گے جو اس نور میں حصہ دار ہیں۔ اور یہ اپنی طرف سے نہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نور بھی آیا ہے محمد مصطفیٰ، اور کتاب مبین بھی۔ کتاب مبین قرآن 23 سال آتا رہا، نور پہلے رسول اللہ آئے، 30 سال بعد علی آئے، پھر فاطمہ آئی، پھر حسن و حسین آئے، تو یہ بھی تدریجی ہیں، جیسے قرآن مجید کی آمد تدریجی تھی۔ اب حدیث قصہ میں یہ پانچوں کے پانچ نور مکمل ہو گئے، تب